پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے ایک بہادر اور مشہور بادشاہ کی، جن کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید تھا۔ ان کے دادا ابراہیم سلطان بہلول لودھی کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ شیر شاہ کا باپ حسن شاہ آباد کے ضلع میں سہسرام کے علاقے کا جاگیردار تھا۔ شیر شاہ کے باپ حسن پر اپنی سب سے چھوٹی بیوی کا بہت اثر تھا، جو کہ فرید سے بدسلوکی کرتی تھی۔ حسن بھی اپنی بیوی سے والہانہ محبت اور اس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے فرید سے کچھ زیادہ ہی سرد مہری سے پیش آتے تھے۔ آخرکار فرید سوتیلی ماں کی مسلسل بدسلوکی کے باعث گھر سے بھاگ کر جون پور پہنچا۔ جون پور پہنچ کر تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی اور بہت جلد عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا۔ حسن خان کو جب فرید کی قابلیت اور صلاحیتوں کا علم ہوا تو وہ فرید کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنی جاگیر کا انتظام فرید کے سپرد کر دیا۔ فرید نے جاگیر کا نظم و نسق بڑی خوش اسلوبی سے سنبھالا اور نیا نظام مال گزاری رائج کر کے زمینداروں کو دبایا اور کسانوں کی زمین کی پیمائش کرا کر مالیہ مقرر کیا، اور ایسا نظام رائج کیا جس سے کسانوں کی ترقی اور خوشحالی میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہوا۔ لیکن سوتیلی ماں کی دشمنی نے اسے جلد ہی یہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور اپنی جاگیر چھوڑ کر ابراہیم لودھی کے پاس ملازم ہو گئے، اور ابراہیم لودھی کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد بہار کے حاکم بہار خان کے پاس جا کر ملازم ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی انتظامی قابلیتوں کی وجہ سے پورے بہار میں شہرت حاصل کر لی۔ ایک مرتبہ بہار خان کے ساتھ شکار کے موقع پر اس نے ایک شیر کو تلوار کے ایک ہی وار سے ہلاک کر دیا۔ فرید کی اس دلیری پر بہار خان نے ان کو شیر خان کا خطاب دیا، اور اس دن کے بعد سے فرید شیر خان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد شیر خان بابر بادشاہ کے پاس آگرہ جا کر ان کی مصاحبت میں داخل ہو گئے اور مغلوں کی جنگی طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے لگے۔ اس طرح ان کے دل میں فرمانروائی کی خواہش دن بدن نہایت شدید ہوتی گئی، اور پھر ایک روز ان کی زبان سے خود بخود یہ الفاظ ادا ہوئے: اگر قسمت نے ساتھ دیا تو میں ایک روز مغلوں کو ہندوستان سے نکال باہر کروں گا۔ بادشاہ بابر ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی طرف سے مشکوک ہو گئے، اور اس کے بعد شیر خان پر کڑی نگرانی رکھی جانے لگی، یہاں تک کہ ان کو قید میں ڈالنے کی تدبیریں بھی کی گئیں۔ لیکن شیر خان بابر کے ارادوں کو سمجھ گئے، اور اس سے پہلے کہ بابر ان پر ہاتھ ڈالے وہ موقع پا کر بہار فرار ہو گئے۔ بہار پہنچ کر انہوں نے سلطان محمود کی ملازمت اختیار کر لی۔ سلطان محمود کے انتقال کے بعد سلطان محمود کے نابالغ لڑکے
جلال کا اتالیق بن گئے اور ان کے عصر اور اقتدار کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ چنانچہ جلال نے بالغ ہو کر شیر خان کا عصر اور اقتدار ختم کرنے کے لیے بنگال کے صوبیدار سے تعلقات پیدا کیے، لیکن شیر خان دونوں کو شکست دے کر بہار اور بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر قابض ہو گئے۔ اسی دوران لاڈلی ملکہ نے شیر خان سے متاثر ہو کر ان سے شادی کر لی۔ جس کی وجہ سے چنار کا قلعہ اور اس کا نواحی علاقہ بھی شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ ادھر ہمایوں بھی شیر خان سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے شیر خان سے چنار کے قلعے کا مطالبہ کیا اور شیر خان کے انکار پر چنار کا محاصرہ کر لیا۔ شیر خان میں اس وقت ہمایوں سے مقابلے کی طاقت نہ تھی، چنانچہ اس نے ہمایوں سے صلح کی درخواست کی۔ اس وقت ہمایوں گجرات کے سلطان بہادر شاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے، لہٰذا اس نے شیر خان کی درخواست قبول کر لی۔ یہ ہمایوں کی مجبوری تھی، دو دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس وقت شیر خان جیسے قوی دشمن کو آزاد چھوڑ کر ہمایوں نے ایک زبردست غلطی کی۔ اس کے بعد ہمایوں کے واپس ہوتے ہی شیر خان نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر بنگال کے حکمراں محمود شاہ نے بہار پر فوج کشی کی، لیکن شیر خان کے مقابلے میں شکست کھا لی اور بہت سا خزانہ اور ہاتھی گھوڑے شیر خان کے ہاتھ لگے۔ چنانچہ اس مال غنیمت سے لوہانیوں کو کوئی حصہ نہ ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہار کے برائے نام حکمران جلال کو اپنے ساتھ ملا کر شیر خان کو بہار سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ادھر شیر خان نے افغانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ افغانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک قوی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس طرح اس نے کثیر تعداد میں افغانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا۔ اب وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ دیدہ دلیری سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد شیر خان اور بنگال کی فوجوں کا سورج گڑھ کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ بنگالی فوج اگرچہ شیر خان کی فوج کے مقابلے میں کثیر تعداد میں تھی اور جنگی سامان کے لحاظ سے بھی برتر تھی، لیکن شیر خان نے اپنی جنگی چالوں اور عسکری ذہانت سے فائدہ اٹھایا اور اپنی فوجوں کو پس پا کر کے میدان جنگ سے فرار کی صورت ظاہر کی۔ جب بنگالی فوجیں ان کے تعاقب میں آگے بڑھی اور ان کی صفوں میں افراتفری پیدا ہوئی تو شیر خان نے اچانک پلٹ کر دشمن پر حملہ کر دیا اور اپنی عسکری ذہانت کی بدولت شاندار فتح حاصل کی۔ اس فتح سے کثیر مال و دولت اور سامان جنگ شیر خان کے ہاتھ آیا اور وہ بہار اور اس کے ارد گرد علاقوں کا مالک اور مختار بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بنگال میں پیش قدمی جاری رکھی اور بے انتہا مال و دولت اور وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شیر خان کی ان سرگرمیوں کی اطلاع پا کر ہمایوں نے، جو کہ اس وقت گجرات کی مہم میں مصروف تھا، گجرات کی مہم ادھوری چھوڑ کر شیر خان کی طرف توجہ کی اور آنن فانن
بہار کی طرف بڑھا۔ شیر خان میں مغلوں کی کثیر فوج سے مقابلے کی طاقت نہ تھی، لہذا اس نے اپنی ذہانت اور فہم و فراست سے کام لے کر چنار کا قلعہ خالی کر دیا اور روہتاس گڑھ چلا گیا اور گوڑ تک بڑھنے کے لیے ہمایوں کا راستہ صاف کر دیا۔ ہمایوں نے چنار پر فتح حاصل کر کے گوڑ کی طرف پیش قدمی کی۔ اور گوڑ بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد برسات کا موسم شروع ہو گیا اور ہمایوں عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس دوران شیر خان ہمایوں کی طرف سے غافل نہ رہا اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتا رہا۔ چوسا کے مقام پر ہمایوں کو شکست دی اور اس کے بعد کنوج کے مقام پر ہمایوں کو پوری طرح شکست دے کر دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا اور شیر شاہ کے لقب سے عنان حکومت سنبھالی۔ شیر شاہ نے ہمایوں کا تعاقب جاری رکھا اور ہمایوں کے تعاقب میں ایک زبردست فوج لاہور روانہ کی۔ ایک مدت کے بعد شیر شاہ خود لاہور آیا اور خوشاب تک بڑھتا چلا گیا۔ ہمایوں کے بھائی کامران کو بھی پنجاب سے کابل بھاگنا پڑا۔ اس دوران ہمایوں ملتان اور بھکر کی جانب چلا گیا تھا، چنانچہ شیر شاہ نے خوشاب میں قیام کیا اور اپنے قیام کے دوران بلوچ اور گکڑ قبیلوں کو متی کیا اور ہمایوں کا تعاقب کرنے اور اسے ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے فوج روانہ کی۔ اس وقت کی صورتحال ہمایوں کے لیے پریشان کن تھی۔ بنگال اپنی وسعت اور دہلی سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بغاوتوں کا مرکز رہا ہے۔ چنانچہ جن دنوں شیر شاہ پنجاب میں اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں مصروف تھا، اسے بنگال میں بغاوت ہونے کی اطلاع ملی۔ شیر شاہ خود فوج لے کر بنگال پہنچا اور بنگال کے حاکم حاضر خان کو شکست دی۔ اس کے بعد دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے شیر شاہ نے بنگال کو مختلف چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر کے وہاں اپنے صوبیدار مقرر کیے، جس کی وجہ سے بنگال کی وحدت اور طاقت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بغاوت کے امکانات بھی کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئے۔ بنگال کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد شیر شاہ نے مالوا کی جانب توجہ کی اور مالوا کے حاکم کو اطاعت گزار بنایا۔ اس کے بعد اس نے راجہ پورن مل سے رائے سین کا اہم قلعہ چھین لیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا، بہت کم عرصے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور مزید فتوحات کا خواب دیکھنے لگا۔ ملتان کے لیے بلوچ قوم کے بہادر لوگ ایک زبردست خطرہ بنے ہوئے تھے۔ بہادر بلوچوں کے خطرے سے نجات پانے کے لیے قندھار کا راستہ بند کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ملتان کی فتح اشد ضروری تھی۔ چنانچہ شیر شاہ نے ملتان اور سندھ کی فتح کے لیے جنرل ہیبت خان نیازی کو روانہ کیا، جس نے ملتان اور سندھ کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد شیر شاہ نے راجپوتانہ کی آزاد ریاستوں کی طرف توجہ کی۔ ان ریاستوں میں جودھ پور کی ریاست سب سے زیادہ طاقتور تھی، جس پر راجہ مالدیو حکومت کرتا تھا
اور اس ریاست کی بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ راجہ مالدیو نے راجپوتوں کی ایک زبردست فوج لے کر شیر شاہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شیر شاہ نے راجپوتوں کی طاقت کے پیش نظر خطرہ محسوس کیا، چنانچہ اس نے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے مالدیو کے سرداروں کی طرف سے ایک جعلی خط تحریر کرا کے وزیر کے خیمے کے پاس رکھوا دیا، جس میں تحریر تھا: بادشاہ سلامت، آپ اپنی کامیابی کے بارے میں کسی قسم کی فکر نہ کریں، ہم لڑائی کے میدان میں مالدیو کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب مالدیو کے ہاتھ یہ خط لگا تو اسے اپنے سرداروں کی غداری کا یقین ہو گیا اور وہ اس سلسلے میں بڑا پریشان ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور وہ فکر مند تھا کہ اب کیا کرے۔ یہ سوچ سوچ کر بالآخر وہ میدان چھوڑ گیا۔ ادھر مالدیو کے سرداروں کو اس بات کا بہت افسوس ہوا، اب ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ ڈٹے رہے۔ چنانچہ وہ میدان جنگ میں بہادری سے لڑے اور مارے گئے۔ اگر مالدیو دھوکہ نہ دیتا تو وہ اس انجام کو نہ پہنچتے۔ کالنجر کی مہم شیر شاہ کی آخری مہم ہے۔ کالنجر کے راجہ کرن سنگھ نے شیر شاہ کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا تو شیر شاہ نے کالنجر پر فوج کشی کی۔ اس دوران وہ جنگ کے میدان میں جانے کی بھرپور تیاریوں میں لگا رہا اور ہر صورت اس جنگ میں بازی جیتنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک دن شیر شاہ کی نگرانی میں قلعے پر گولے برسائے جا رہے تھے کہ ایک گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے بارود کے ذخیرے میں آ گرے، جس کی وجہ سے بارود دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور اس طرح شیر شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بری طرح جھلس گئے۔ اس حادثے کے بعد شیر شاہ کو قریب المرگ حالت میں خیمے میں لایا گیا۔ ان کے لیے بڑے بڑے حکیم اور وید بلوائے گئے تاکہ وہ بچانے کی کچھ ترکیب کر سکیں، لیکن ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ شیر شاہ نے نزاع کے عالم میں بھی قلعے پر یلغار جاری رکھنے کا حکم دیا۔ آخر شیر شاہ کی فوج نے قلعہ فتح کر لیا۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد اس پر اسلامی جھنڈا لہرایا گیا۔ دشمن شکست کھا کر بے شمار لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں وہ بری طرح شکست کھا گئے تھے، لیکن افسوس کہ شیر شاہ یہ فتح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا۔ اس طرح 22 مئی 1545 کو 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہزاروں لوگ ان کی موت پر سوگوار تھے۔ ہر طرف آو فغاں کا عالم تھا۔ بے شمار آنکھیں اس عظیم فرمانروا کی موت پر اشک بار تھی۔ پیارے بچوں، مجھے یقین ہے آپ کو شیر شاہ سوری کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مشہور کہانیاں ہم آپ کو سناتے رہیں گے۔